در حقیقت آزادی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ وطن اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور نعمت کا شکر یقیناً لازم ہے، اور شکر کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو۔ ماہ اگست کی آمد سے جشن آزادی کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ بچوں سے لے کر بڑے تک ہر ایک اس میں کسی نہ کسی طریقے سے شریک رہتا ہے۔ شکر یقیناً اعمال خیر کی بجا آوری سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا مقصد کہ ایک ایسی ریاست جو کلمے کے نام پر ماریز وجود میں آئی۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے جو تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی، وہ ہندوستان کی جانب سے پاکستان کی جانب ہوئی۔ لاکھوں لوگوں کا خون اس کی بنیادوں میں شامل ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں جشن آزادی منانے کا جو طریقہ ہے وہ یقیناً ایک ایسا طریقہ ہے جو اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں کو گویا فراموش کرنے کے مترادف ہے۔ ہم اس انداز سے جشن آزادی مناتے ہیں کہ جشن آزادی مناتے ہوئے ہمیں مقصد کا خیال بھی نہیں رہتا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے اپنی تقاریر میں جا بجا فرمایا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، یعنی وہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، اسلامی قوانین کی بالادستی ہوگی۔ لیکن افسوس 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، اس جانب مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ جشن آزادی مناتے ہوئے ان افراد کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یقیناً موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر یا بھنگڑے ڈال کر یا اپنے چہروں کو رنگوں سے آلودہ کر کے ہم آزادی کا جشن نہیں منا سکتے۔ یا قیام پاکستان کے پیچھے جو مقصد ہے وہ نظریہ اسلام ہے، لیکن بدقسمتی اقتدار کے نشے میں مست سیاستدان کبھی اس دو قومی نظریے سے انحراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی صحافت کے لباس میں ملبوس اسلام دشمن قوتوں کے اعلی کار صحافی اسے لبرلزم اور سیکولرزم کی جانب دھکیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رہے پاکستان نہ تو لبرلزم کے لیے بنا نہ سیکولرزم کے لیے بنا۔ یہ تو بچے بچے کی زبان پر اس وقت سے لے کر آج تک ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پاکستان اسلام کا قلعہ تھا، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان اسلام کا قلعہ رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جس مقصد کے لیے، ہمارے بزرگ متحدہ ہندوستان سے نہ روٹی کے لیے آئے، نہ کپڑے کے لیے آئے، نہ پانی کے لیے آئے، نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے آئے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا نے جو اتنی بڑی قربانی دی، وہ یقیناً اس لیے دی کہ ہم ایسے خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں پر ہم اپنی زندگی اسلام کی قوانین اور اسلامی اصولوں کے مطابق آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ لیکن 70 سالوں سے جو ملک کی حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ لوٹ کھسوٹ، بدعنوانی، کرپشن کا جو بازار گرم ہے، ہر طرف جو عدل و انصاف کا بہیمانہ قتل کیا جا رہا ہے، یقیناً اندر سے ضمیر یہ سوال کرتا ہے کہ ہم کیا آزاد قوم ہیں؟ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف کا خون کریں؟ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر بے راہ روی کو فروغ دیں؟ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف کرپشن اور بدعنوانی کا بازار سرگرم ہو؟ یقیناً نہیں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں تھا۔ آزادی کا مطلب تو یہ تھا کہ ایسا خطہ، ایک ایسی سرزمین جہاں پر عدل و انصاف کا بول بالا ہو، قانون کی بالادستی ہو، جہاں ذات پات، رنگ و نسل، زبان اور قوم کے فرق سے بالائے تر ہو کر انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا جائے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے بزرگوں کی اس عظیم قربانی سے بے وفائی تو نہیں کر رہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے
کہ ہم ان قربانیوں کو ہم فراموش تو نہیں کر رہے، ہم جشن منائیں، ضرور منائیں، جوش سے منائیں، جذبے سے بھی منائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مقصد پاکستان کو سمجھیں، قیام پاکستان کے مقصد کو جانیں اور پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو صبح قیامت تک قائم و دائم فرمائے، اس کے جو دشمن ہیں رب کریم انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔